الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، ماہ ربیع الاول اور ہماری ذمہ داری سے متعلق تقریباً طے شدہ مشورے سے جو باتیں یہاں پر آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں، وہ 8 باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ پہلی بات، ماہ ربیع الاول کی فضیلت۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ اور وفات کی تاریخ۔ دوسری بات، تاریخ ولادت۔ تیسری بات، تاریخ وفات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کی تاریخ۔ چوتھی بات ہے میلاد النبی کا پس منظر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کائنات میں کیا باتیں ہوئی، کیسا انقلاب اور کیسی تبدیلیاں اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اسے اصطلاح میں کہتے ہیں ارہاسات النبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد کچھ ایسی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئی جو عام انسانوں سے ظاہر نہیں ہوتی ہیں۔ خرق عادت، جیسے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، تقریباً 300 سے زائد معجزات کو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یا کسی اور محدث نے مستقل ایک کتابی شکل میں معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اللہ کے نبی کی اپنی زندگی میں کیا کیا معجزے ظاہر ہوئے ہیں، اس پر مستقل کتاب ہے۔ تو نبی بننے کے بعد جو باتیں ایسی ہیں جو خرق عادت کے خلاف، جو عام انسانوں سے نہیں ہو سکتی، وہ جس سے صادر ہوتی ہیں، اور وہ انسان نیک بھی ہو تو اسے کہا جاتا ہے معجزہ، بلکہ وہ انسان نبی ہو تو اسے کہا جائے گا معجزہ۔ محض نیک انسان ہے، اس سے اگر کوئی ایسی بات ظاہر ہوتی ہے جو عام انسانوں سے ظاہر نہیں ہوتی تو اسے کہتے ہیں کرامت، جیسے اولیاء اللہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ اگر وہ نیک انسان بھی نہیں ہے، بالکل آوارہ قسم کا ہے، اور اس سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو رہی ہے تو پھر اسے کہتے ہیں استدراج، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، جیسے جادوگروں سے کوئی بات پیش آ جاتی ہے اور وہ کرتب کر کے دکھاتے ہیں جو عام انسانوں سے نہیں ہوتا، تو اسے کہتے ہیں استدراج، یعنی اللہ کی طرف سے اس کو ڈھیل دیا جا رہا ہے، باقی وہ اس کی کرامت نہیں ہے، نہ اس کا وہ معجزہ ہے۔ آج کل جو کرتب چل رہے ہیں سماج میں، اسے بھی ہم 7ویں نمبر پر بیان کریں گے کہ بعض ایسے لوگوں سے بھی کرتب ظاہر ہو رہے ہیں جو نہ ولی ہیں نہ نیک انسان ہیں، پھر بھی ان سے ایسی باتیں ظاہر ہو رہی ہیں جو عام انسانوں سے ظاہر نہیں ہوتی ہیں۔ 5ویں بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کیسے کرنا چاہیے، تذکرے کا مستحب طریقہ اور تذکرے کا مکروہ طریقہ۔ اسے جملہ آداب میں یہ کہہ لیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے آداب کیا ہونے چاہیے۔ 6ٹھی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے متعلق اس نشست میں 2 عقیدوں کا ذکر کیا جائے گا۔ ایک ہے ختم نبوت کا عقیدہ، دوسرا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما کر رحلت فرمانے کے بعد بھی اپنی روضہ اطہر میں قبر مبارک میں باحیات ہیں، یہ عقیدہ۔ 8ویں بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، دوسرا حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرنا۔ یہ 8 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں گی مختصر وقت میں کوشش کر کے۔ پہلی بات، ماہ ربیع الاول کی فضیلت۔ ربیع الاول کا مہینہ اسلامی مہینوں میں تیسرا مہینہ ہے۔ پہلا مہینہ محرم، دوسرا مہینہ صفر، تیسرا مہینہ ربیع الاول۔
रबीउन के माने आते हैं मौसम बहार, जहाँ हर मंज़र हरा भरा होता है, दरख्तों पर पत्ते लगे होते हैं, हर तरफ हरियाली होती है, सब्ज़ा होता है, इसे कहते हैं रबी। और अव्वल के माने आते हैं पहला, मौसम बहार का पहला महीना, जहाँ से सरसब्ज़ और शादाबी शुरू होती है, उस शादाबी का, उस सरसब्ज़ी का पहला महीना जिसे कहते हैं रबीउल अव्वल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। यहाँ पर हमें माह रबीउल अव्वल की फ़जीलत से मुताल्लिक़ हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब खुतबात हकीमुल उम्मत में लिखा है, फ़जीलत दो तरह की होती है, एक फ़जीलत मनसूस होती है, दूसरी फ़जीलत गैर मनसूस होती है। मनसूस के माने होते हैं उस महीने की फ़जीलत कुरान हदीस से साबित है, गैर मनसूस के माने होते हैं उस महीने की फ़जीलत या उस अमल की या उस जगह की फ़जीलत कुरान हदीस से साबित नहीं होती है। रबीउल अव्वल के महीने की जो फ़जीलत है ये कुरान और हदीस से साबित नहीं है। किसी आयत में, किसी हदीस में अल्लाह के नबी ने यह फरमाया हो कि इस महीने की ये फ़जीलत है कि इस महीने में कोई आदमी रोज़ा रखेगा तो उसे इतना सवाब मिलेगा, इस महीने में कोई आदमी नमाज़ पढ़ेगा तो उसे इतना सवाब मिलेगा, कोई सदक़ा करेगा तो इसे इतना सवाब मिलेगा। ऐसी कोई फ़जीलत ना कुरान में है ना हदीस में है। इसे कहते हैं फ़जीलत का मनसूस होना, उस पर कुरान हदीस के ज़रिए से नस साबित होना। दूसरी है फ़जीलत गैर मनसूस होना, यानी उसकी फ़जीलत तो है लेकिन नस से साबित नहीं है। उसकी अफजलियत हर आदमी अपनी अक़ल से समझ सकता है कि ये चीज़ अफजल है। इसकी अफजलियत को बताने के लिए कुरान हदीस पेश करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे उसकी मिसाल, कंपनी में कपड़ा बनता है, एक कपड़ा आप हाथ पोंछने के लिए वहाँ दरवाजे पे लगा दिए और वही कपड़ा यहाँ पर मुसल्ले पर बिछा दिए, उसकी निस्बत अलग है, इस कपड़े की निस्बत अलग है। एक ही कंपनी से ईंटें बनती हैं, बाज़ ईंटों को आप बैतुल खला में लगा दिए और बाज़ ईंटों को आप मेहराब में लगा दिए। बैतुल खला में लगी हुई ईंटों पे आप बग़ैर चप्पल के जाना गवारा नहीं करते और मेहराब में लगी ईंटों पर आप पेशानी टेकना सादत समझते हैं। निस्बत की वजह से हर चीज़ की अज़मत और फजीलत बढ़ जाती है। जब बेजान चीज़ों की, ईंटों की, कपड़ों की, लकड़ी से बना हुआ एक रिहल है जिस पे आप कुरान रखते हैं, वही लकड़ी से बना हुआ कोई और चीज़ है जिसे आप घर में इस्तेमाल करते हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं होती बमुकाबिल उसके जो मस्जिद में बना हुआ रिहल होता है। तो ये वो बातें हैं जो हर आदमी अपनी अक़ल से समझ सकता है। इसे समझाने के लिए कुरान हदीस की ज़रूरत नहीं होती।